السلام علیکم ناظرین، ڈی این اے نیوز کے پروگرام سے ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عظمیٰ راحیل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، صدر مملکت کا حالیہ بیان جس میں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سالانہ 90,000 نرسز کی تیاری ضروری ہے، تو کیا ملک میں نرسز کی تعلیم و تربیت کا ایسا ڈھانچہ موجود ہے جو مطلوبہ ہدف کو پورا کر سکے گا؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سراج امجدی صاحب، ہیلتھ ڈیسک انچارج۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی عظمیٰ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ناظرین کو یہ بتانے کا موقع فراہم کیا ہے۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے جس جانب اشارہ کیا ہے، یہ ایک عالمی ضرورت ہے کہ پاکستان کو ہر سال 90,000 گریجویٹ نرسز کی ضرورت ہے، اور نرسز کی ضرورت پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر نرسز کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ یہ وہ ہدف ہے جو اب نئے نصاب کے ساتھ پاکستان میں اس کا آغاز ہو چکا ہے، گو کہ اس میں تاخیر ہوئی ہے، اور اس تاخیر کی ذمہ داری نرسنگ کونسل کی اس کرپٹ مافیا کی ہے کہ جس نے نہ صرف صدر پاکستان کی جانب سے جو 2019 کو نرسوں کا قومی سال قرار دیا تھا اس کو بھی سبوتاژ کیا، اور اس کے بعد مختلف موشگافیوں کی وجہ سے نرسنگ کے داخلوں میں تاخیر ہوئی، اور نرسنگ کے داخلوں میں تاخیر کی وجہ سے جو ہدف صدر مملکت بتا رہے ہیں اس ہدف کو حاصل کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ بہت ہی ناممکن ہے۔ اور بہت ہی ناممکن اس لیے ہے کہ یہ 4 سالہ کورس ہے۔ اس کا آغاز جب 2021 میں ہوگا تو یہ بیچ جو ہے 2026 میں فارغ ہوگا، اور 2026 میں بھی اگر ہم اپنے وفاقی سطح پر اور صوبوں کی سطح پر نرسنگ کالجز اور اسکولز کے اوپر ڈالتے ہیں تو نجی شعبہ صحت کے حوالے سے اور پبلک کا جو شعبہ صحت ہے اس حوالے سے ہمارے پاس اتنے کوالیفائڈ پرسنز اور باقاعدہ وہ ادارے نہیں ہیں جو کہ اس ہدف کو حاصل کر سکیں۔ ضرورت تو اس بات کی تھی کہ نرسنگ کے حوالے سے جو ہیلتھ ٹاسک فورس تھی وہ حکومت کو مشورہ دیتی کہ نرسنگ کا پرانا ڈپلومہ کورس جو ہے اس کو بھی جاری رکھا جاتا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گریجویٹس کا پروگرام ہے اس کو بھی شروع کیا جاتا، تو اس سے نرسز کے اندر جو ہے کمی کا جو رجحان تھا اس میں اضافہ ممکن تھا۔ صدر مملکت نے کراچی میں جس ینگ نرسز ایسوسی ایشن کے وفد سے بات چیت کرتے ہوئے اس بات کی نشاندہی کی ہے، میں صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی جانب یہ بھی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا کہ میں نے اپنی اس گفتگو میں جس نرسنگ مافیا کا ذکر کیا ہے اس نرسنگ مافیا کا کچھ حصہ جو ہے وہ ینگ نرسز ایسوسی ایشن سے بھی تعلق رکھتا ہے، کیونکہ ینگ نرسز ایسوسی ایشن کے اندر بھی ایسے رہبر شامل ہیں جو کہ رہبر کی شکل میں رہزن ہیں، اور وہ نرسز کے مفادات اور حقوق کے بجائے اپنے ذاتی مفادات کے حصول اور حقوق کو حاصل کرنے میں دن رات لگے ہوئے ہیں۔ میں یہاں پر کسی کا نام لے کر خامخواہ بات کو غیر ضروری طور کے اوپر ادھر ادھر نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ایک زمینی حقیقت ہے کہ نرسوں کی مختلف تنظیموں کے اندر مافیاز کے لوگ شامل ہیں جو نرسنگ کے اصل پروگرام کو وقت آنے کے اوپر سبوتاژ کر دیتے ہیں، اور اپنے ذاتی مفادات حاصل کر کے نرسنگ کے جو حقوق اور مفادات اور جو ان کی تعلیم و تربیت کا نظام ہے اس کو سبوتاژ کر دیتے ہیں۔ اور عظمیٰ، میں آپ کو یہاں پر یہ دلچسپ بات بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان نرسنگ کونسل میں ابھی حال ہی میں گزشتہ دنوں ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے مختلف ملازمین کو ملازمت سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی کی جانب سے رجسٹرار فوزیہ مشتاق، جمشید خٹک، آصف خٹک اور دیگر اسٹاف جو جعلی طور کے اوپر
پاکستان نرسنگ کونسل کے اندر بھرتی ہوا ہے اور اس کے باقاعدہ ثبوت اور شواہد کونسل کی جانب سے وفاقی مشیر صحت کے پاس پہنچ چکے ہیں. نہ کہ ان کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی کی گئی بلکہ ان کو ملازمت سے فارغ کرنے کے بعد ان کو کنٹینیو رکھا گیا. اور اسی صحت مافیا نے، نرسنگ کونسل مافیا نے جناب ابھی حال ہی کے اندر کچھ نہیں تو 80 کروڑ روپے کی نئی گاڑیاں خریدی ہیں، جو میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھانا جا رہا ہوں. ان 4 گاڑیوں میں سے کسی بھی گاڑی کے اوپر ابھی تک نمبر پلیٹ نہیں لگی ہے، اور وفاقی حکومت کی کلیئر کٹ یہ ہدایت موجود ہے کہ کسی بھی ادارے کے اندر گاڑیاں نہیں خریدی جائیں گی. اس کے باوجود اس قومی آئینی ادارے کے اندر یہ نرسنگ مافیا کے لوگوں نے منمانی کی ہے، اور اس منمانی کے خلاف انہوں نے پھر ایک چال چلتے ہوئے ایک نئی گاڑی جو ہے وفاقی مشیر صحت کے دفتر میں بھجوا دی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے یہ قوم کا پیسہ ہے، یہ ان کے خون پسینے کی کمائی بورڈ میں یا کونسل میں اس لیے نہیں آئی ہے کہ اس کے اوپر غیر قانونی اور جعلی طور کے اوپر بھرتی ہونے والے افسران جو ہیں وہ عللے تللے اپنے گلچھرے اڑائیں. حکومت وقت کو فوراً چاہیے، وزیر اعظم عمران خان اپنے وعدے کے مطابق اس کرپٹ مافیا کو کیوں نہیں پکڑ رہے ہیں جو کہ کھلم کھلا ان کی ناک کے نیچے کرپشن کر رہی ہے. یہ کرپشن جو ہے وفاقی مشیر صحت کی ناک کے نیچے، وزیر اعظم عمران خان کی ناک کے نیچے اسلام آباد میں ہوئی ہے. اس کے اوپر فوری طور کے اوپر اس کیس کو ریفرنس کے طور کے اوپر نیب کو بھیجا جانا چاہیے، لیکن نیب کو ایسی جگہوں کے اوپر بھیج دیا جاتا ہے جہاں اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور جہاں نیب کو بھیجا جانا چاہیے وہاں حکومت نیب کو بھیجتی نہیں ہے. یہ کیس جو ہے مکمل طور کے اوپر نیب کا ہے. میں چاہوں گا کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی میرے اس پروگرام کی وساطت سے اس طرف توجہ دیں اور اس بات کو معلوم کریں کہ وفاقی حکومت کے ہدایت کے باوجود یہ گاڑیاں کس طریقے سے خریدی گئی ہیں. اچھا، موجودہ حکومت نے PMDC کو تحلیل کر کے پاکستان میڈیکل کمیشن قائم کیا ہے، تو کیا اس نئے قومی ادارے کے ذریعے وفاقی سطح پر شعبہ صحت کے مختلف ادارے بالخصوص میڈیکل کالج وغیرہ میں کوئی بہتری نظر آئے گی؟ جی عظما، اس سے پہلے بھی میں اپنے گزشتہ پروگرام میں یہ بتا چکا ہوں کہ پاکستان میڈیکل کمیشن جو ہے وہ PMDC کی ضرورت کو پورا کرنے میں اب تک ناکام رہا ہے. صورتحال یہ ہے کہ جو ملک بھر کے ڈاکٹروں کی رجسٹریشن کے تجدید کا عمل ہے وہ بالکل جامد ہے، اور ڈاکٹر صاحبان جن کے لائسنس کی مدت ختم ہو چکی ہے وہ اپنے لائسنس کی تجدید کرانے کے لیے کئی ماہ سے بلکہ 6 ماہ سے درخواستیں دی ہوئی ہیں، لیکن اس تجدیدی عمل کو پاکستان میڈیکل کمیشن کا جو بھی اسٹیبلشمنٹ کا عملہ ہے وہ اس کو پورا کرنے میں اب تک ناکام ہے. اور حال ہی میں دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ میڈیکل کالجز کی جانب سے جو ان کی ایسوسیشن ہے قومی، اس کی جانب سے بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، اور انہوں نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے وفاقی حکومت کو چاہیے کہ جہاں اس نے پاکستان میڈیکل کمیشن کے اندر عوامی نمائندگی کو ختم کر کے اپنے نامزد کردہ لوگ رکھے ہیں، وہ ایسے نااہل اور نالائق لوگ ہیں کہ جو PMDC کے یا پاکستان میڈیکل کمیشن کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے میں اب تک ناکام ہیں. میں وزیر اعظم عمران خان جن کے پاس براہ راست ابھی تک وفاقی وزارت صحت کا قلمدان ہے، ان کو چاہیے کہ وہ جہاں دیگر قومی امور کی جانب توجہ مبذول کرتے ہیں وہ ملک کے اندر طبی نظام تعلیم و تربیت میں جو کہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، جو کہ ایک بد انتظامی پھیلی ہوئی ہے، بے یقینی کی کیفیت ہے، وہ اپنے طبی تعلیمی نظام کو سدھارنے کے لیے اور اسے بہتر بنانے کے لیے فوری طور کے اوپر پاکستان میڈیکل کمیشن کی جو شکایات آ رہی ہیں اس کا نوٹس لیں اور ان کو اس بات کا پابند بنائیں کہ جن امور کی ذمہ داریاں ان کو سونپی گئی ہیں وہ ریگولیٹ باڈی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ اپنی ریگولیٹری عمل کے ذریعے اس بات کو یقینی بنائیں کہ نہ صرف ڈاکٹروں کے لائسنس کی تجدید کا عمل جو رکا ہوا ہے
اس کو فوری طور کے اوپر شروع کیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی جو طبی تعلیم کے اوپر ہمارے یہاں منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس کو بھی دیکھ کر اس کی صورتحال کے اوپر قابو پایا جا سکے۔ اچھا سر، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کرونا ویکسینیشن کے حوالے سے شہر قائد کی عمومی اور صوبائی سطح پر مجموعی صورتحال کیا ہے؟ جی عظمیٰ، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں حکومت کا شکریہ ادا کروں گا کہ DNN پاکستان کی جانب سے جو نشاندہی کی گئی تھی کہ ویکسینیشن کے حوالے سے ڈیٹا پروسیسنگ کے اندر بے قاعدگیاں ہو رہی تھیں، اور نادرا جیسا ادارہ جو ہے وہ لوگوں کو ویکسین کیے بغیر ان کو ویکسینیشن کارڈ جاری کر رہا تھا، اس بات کی تحقیقات کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور یہ صورتحال میں بھی آپ کا بڑا کردار ہے کہ عظمیٰ آپ نے اس جانب نشاندہی کی تھی۔ ابھی گزشتہ دنوں خاص طور سے شہر قائد کراچی میں جو ویکسینیشن سینٹرز تھے ان کے دورانیے کو اس لیے کم کیا گیا کہ ویکسینیشن کا جو اسٹاک تھا اس میں کمی آ گئی، اور اس کمی کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی آ گیا کہ جن لوگوں کو دوسری خوراک کا وقت دیا گیا تھا اس ویکسین کا اسٹاک بھی جو ہے وہ محدود ہو گیا۔ اس محدود ہونے کی بنا پر ویکسینیشن سینٹرز کے دورانیوں کو بھی کم کیا گیا، اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ ویکسین جو ہے بڑی مقدار میں وفاقی حکومت کو چین سے موصول ہو چکی ہے، اور وفاقی حکومت کو اس بات کا بھی سنجیدہ نوٹس لینا چاہیے کہ بار بار جو یہ حکومت سندھ کی جانب سے ویکسین کی فراہمی کے لیے تعطل کا الزام وفاقی حکومت کے اوپر عائد کیا جاتا ہے، اس کو وفاقی حکومت نہایت سنجیدگی سے لیتے ہوئے اس بات کو واضح کرے کہ وہ کون سے عوامل ہیں کہ سندھ میں ویکسینیشن کی ترسیل کی شکایات جو ہے وہ حکومت سندھ ہر بار کر رہی ہے۔ ویسے ویکسینیشن سینٹرز کے اوپر لوگوں کے اندر بھی اب یہ شعور و آگاہی بھی ہے، اور باوجود منفی پروپیگنڈے کے لوگ جو ہے وہ ویکسینیشن کی جانب جا رہے ہیں، اور اس کے لیے حکومت کو بھی آگاہی یہ رکھنی چاہیے کہ اب جس بڑی تعداد کے اندر شہری جو ہے نہ صرف شہر قائد میں بلکہ پورے صوبے میں اپنی ویکسینیشن کرانے کے لیے ان کے مقرر کیے ہوئے ویکسینیشن مراکز کی جانب رجوع کر رہے ہیں، تو ان کو باقاعدگی سے ویکسینیشن کے لیے اس کے اسٹاک کو، اس کی جو آمد ہے اس کو اس طریقے سے مینیج کیا جائے کہ اس میں کوئی بھی وقفہ یا تعطل یا تاخیر کا جو خدشہ اور جو شکایات سامنے آ رہی ہیں ان شکایات کا ازالہ ہو سکے۔ بہت شکریہ سراج امجدی آپ کے قیمتی وقت کا۔ جی عظمیٰ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ناظرین سے گفتگو کا موقع فراہم کیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔